دیکھنے والوں کو بیٹھک میں خوش آمدید. آج ہمارے پاس مہمانوں کی ایک بہت خوبصورت محفل جمی ہوئی ہے. محفل کی جان تو ڈاکٹر اظہر احمد صاحب موجود ہیں, ڈاکٹر نوشی ارم ہیں, ڈاکٹر تحسین اللہ خان ہیں اور میں وحید رانا. ہم آج جب اس پروگرام میں اس محفل میں بیٹھے تھے تو ہم سوچ رہے تھے کہ ہم سب بڑے سج بن کے آئے ہیں کہ ظاہر ہے آپ لوگوں سے ملاقات کرنی ہے تو اپنے آپ کو تیار کر کے آنا پڑتا ہے کہ ہم انسان اپنے آپ کو اچھا بنائے, انسان اپنی سجاوٹ کرے اور اچھی سے اچھی صورت میں نظر آئے, یہ تو اس کا حق ہے. لیکن ایک عجیب رویہ ہے ہمارا کہ ہم ان چیزوں کو دکھاوے کی صورت میں سامنے لاتے ہیں. ہم اپنے لیے کچھ نہیں کرتے, ہم دوسروں کے لیے اپنے آپ کو بناتے ہیں, سنوارتے ہیں اور دوسروں کو بتانا چاہتے ہیں کہ دیکھو میں تم سے بہتر ہوں. اب اس رویے کے پیچھے کیا وجہ ہے, ہم اس پہ میں چاہتا ہوں کہ کچھ بات کریں آج. تو میرے ذہن میں کچھ بات نہیں ہے, میرے ذہن میں سوال تھا. تو میرا خیال ہے کہ یہ تو ہمارے پاس بڑی موزوں شخصیات ہیں اس کے لیے کہ جو کہ ہمیں بتائیں گی کہ دکھاوا جو ہے اس کے کچھ سماجی معاشرتی پہلو ہیں, کیوں لوگ دکھاوا کرتے ہیں, اس کے اثرات کیا ہوتے ہیں. کیونکہ ڈاکٹر صاحب آج کل کچھ تھوڑا زیادہ ہو گیا ہے یہ رجحان کے وہ برانڈ, وہ جو ہم بات کر رہے تھے کہ جی وہ اچھا میں نے یہ کپڑا پہنا ہے, میں نے وہ پہنا ہے, وہ معذرت کے ساتھ مطلب خواتین کا وہ ساتھ قیمت بھی بتا دیتی ہیں. جی بالکل آپ صحیح فرما رہے ہیں. دیکھیں میں ادھر گئی, وہ 12,000 کا سوٹ دیکھیں آج کل کیا چلتا ہے, اور وہ جو بیچارہ میرے جیسا جو 12,000 کا سوٹ نہیں پہن سکتا اس کے دل پہ کیا بیتتی ہوگی. اور اس میں ایک چیز میں واضح کروں کہ جو ہماری جنریشن ہے ہم میں تو وہ چیز ہے ہی نہیں, کیونکہ جس طریقے سے ہماری گروتھ ہوئی ہے اس میں تو یہ دکھاوا تھا ہی نہیں. جب ہم اسکول میں ہوتے تھے تو 2 جوڑے کپڑے ہوتے تھے, تو وہ ہفتے میں وہی ایک وہ دھلائی ہوتی تھی ان کی, اور ایک ہمارا کیپ ہوتا تھا, اسی کو ہم استعمال کرتے تھے. اور استری بھی اتنا زیادہ وہ نہیں ہوتا تھا کہ جو ہم استری والے کپڑے پہنتے بھی نہیں تھے اور اس کے ساتھ ہی سوتے تھے تاکہ اس کی استری ٹوٹ جائے. یہ ایک سادگی تھی. لیکن آج کل کی جو جنریشن ہے, اس کے بعد کی جو جنریشن ہے اس میں زیادہ یہ چیز آئی ہوئی ہے. میرے نزدیک تو یہ ہے کہ مذہب سے دوری بھی ایک کریکٹر ہے اس میں. باقی ڈاکٹر نوشی ڈاکٹر تحسین صاحب نے جو بات کی اس کے جواب میں ذاتی واقعہ سنا کے رہوں گا, چاہے آپ سننا چاہیں یا نہ. بہت عرصہ پہلے جو ڈاکٹر صاحب فرمایا تھے, اس طرح میں اپنی بیٹی کے ساتھ بیٹھا بتا رہا تھا اس کو. میں نے کہا ہم سادہ کپڑے پہنتے تھے, ہمارے گھر میں سرائی ہوتی تھی, ہم مٹکا بھی ہوتا تھا, پانی پیتے تھے. تو وہ بہت چھوٹی تھی, سنتی رہی. پھر کہنے لگی ابو آپ بہت غریب تھے کیا؟ تو یہ رویہ رجحان ہم نے اپنے بچوں کو دے دیا. باٹا کا جوتا اسکول جاتے ہوئے پہنا کرتے تھے, بالکل ایک ہی رنگ کا, جس کے پاس 2 براؤن بھی ہو جائے وہ بڑا ایلیٹ سمجھا جاتا تھا کہ اس کے پاس 2 جوتے. بالکل اسی بات کو سر میں آگے بڑھاؤں گی. ابھی ڈاکٹر حسین نے بات کی, آپ نے معاملہ یہ ہے کہ آج کل کی جو جنریشن ہے اس میں صرف خواتین کی حد تک نہیں, یہ میں پرسنلی اس میں آپ کو یہ بتاؤں کہ ریسرچز ہیں اور وہ یہ بتاتی ہیں کہ سیلف پروجیکشن بہت بہت عام ہو چکی ہے. اور یہ جو سیلف پروجیکشن کہا جاتا ہے کہ یو ویئر واٹ یو آر, سو وی ہیو ٹو ڈیفائن آور سیلف بائی پروجیکٹنگ آور سیلف, کہ ہم کیا پہن رہے ہیں, کیا رنگ پہنے ہیں محفل کے اعتبار سے. اور ایک ہے کلودنگ کا, ایک ہے کلودنگ فار سکسیس. آپ نے سنا ہوگا کہ بہت سے لوگ انٹرویوز کے لیے جب جاتے ہیں تو اس دن جو ان کا پروفائل ہوتا ہے اور انہوں نے سوٹ کس کلر کا پہننا ہے, ٹائی کیسا لگانا ہے, یہ چیز بہت امپورٹنٹ ہوتی ہے. تو ہمارے ہاں یہ رجحان بہت بڑھ چکا ہے, اور اس رجحان کے بڑھنے میں ہمارا اپنا جو ایک عمل ہے وہ بہت واضح ہے کہ ہم نے اس رجحان کو فروغ دینے میں بہت ایک نمایاں کردار ادا کیا ہے. برانڈس کی جہاں تک بات ہے, مارکیٹنگ کے پوائنٹ آف ویو سے اور کنزیومر کے پوائنٹ آف ویو سے میں تھوڑا سا آپ سے یہ گزارش کرنا چاہوں گی کہ دیکھیں یہ جو برانڈس ہیں, اب ہمارے پاس ایک ہے زینو سینٹرسزم کا ایک کانسیپٹ ہے.
اس کو سر یہ کہتے ہیں، آسان لفظوں میں بتائیے. سر یہ ایک ٹرمینالوجی ہے اور اس کو کہا جاتا ہے، اس کی ایکسپلینیشن یہ ہے کہ لوگ لوکل چیزیں نہیں خریدتے بلکہ پیسہ ان چیزوں پہ لگانا پسند کرتے، آنر فیل کرتے ہیں جن پہ یو ایس اے، ٹھیک ہے، یا فارن کنٹریز، ٹھیک ہے، ابراڈ کا اس کے اوپر ٹیگ ایک لگا ہوتا ہے، اور وہ بتا چاہے وہ لالا موسیٰ میں ہی کیوں نہ بنی ہو. چاہے وہ لالا موسیٰ. دیکھیں ہمارا جو ایکسپورٹ کوالٹی کا جو پروڈکٹ ہے ہمارا ڈاکٹر صاحب لیدر کتنا اچھا ہے. ایک چیز میں آپ جی کو جی بتاؤں، جی. جاپان میں ایک ولیج ہے، سٹی تو میں نہیں کہوں گا، اس کا نام اوسا ہے، یو ایس اے. تو وہاں کا جو چیز بنتی ہے اس پر لکھتے ہیں میڈ ان یو ایس اے، تو اس کی بہت زیادہ ڈیمانڈ ہے جاپان میں. دیکھیں یہ ٹرمینالوجی ہے، ٹھیک ہے، بن کہاں پہ رہی ہے، وہ اوننس نہیں ہے ہماری، یہ سائیکی ہے جو پروان چڑھ چکی ہے. اس کے اوپر ہم بات کرتے رہیں گے، آپ سب سے سنتے ہوئے آگے مزید میں کچھ ایڈ کروں گی. مطلب میرا خیال ہے کہ وہ ظاہر ہے کہ کیا اچھا ہے یا برا ہے، شاید دونوں. ایک تو جیسے انہوں نے بڑی اچھی بات کی کہ ایک تو آپ نے ڈریس فار دی رائٹ اوکیزن، اور وہ تو بڑی اچھی چیز ہے کہ آپ نے ظاہر ہے وہ شادی بیاہ میں جا رہے ہیں تو وہ آپ اس کے مطابق ہی پہنیں گے، دفتر آ رہے ہیں تو آپ اس کے مطابق ہی پہنیں گے. ایک وہ پھر ایکسٹراویگنس، تو اس میں کہیں احساس کمتری، یا وہ مجھے لگتا ہے یہ دونوں کمپلیکس آ جاتے ہیں. انفیریورٹی کمپلیکس بھی آپ کو اس طرف لے کے جاتا ہے، سپیریورٹی کمپلیکس بھی آپ کو اس طرف لے کے جاتا ہے. سر اگر مجھے اجازت دیں تو ہم سائیکولوجی کے پوائنٹ آف ویو سے کہتے ہیں کہ یہ دونوں ٹرمینالوجیز نام کے حوالے سے ڈفر کرتی ہیں، ادروائز یہ ہے ایک ہی. بالکل. سپیریورٹی اور انفیریورٹی دو الگ چیزیں نہیں ہیں، ایک ہوتا ہے نارمل لیول ہے اور ایک وہ کہتے ہیں لیس اینڈ ایکسیس آف ایوری تھنگ از بیڈ. تو یہ دونوں جو ایجز ہیں یہ انفیکٹ انفیریورٹی ہیں. کیا وجہ ہے کہ آپ چاہتے ہیں کہ آپ سب میں تھوڑے سے ڈفرینٹ نظر آئیں، اور ایسی کون سی وجہ ہے کہ آپ یہ چاہتے ہیں کہ آپ دوسروں کے جیسے نظر آئیں؟ ٹھیک ہے، اس پہ ہمیں آئی تھنک سو کہ بات کرنا بہت ضروری ہے، کیونکہ ڈفرینٹ لوگوں کی سائیکیز کو کیپچر کرتا ہے کہ کیا وجہ ہے کہ میں نہیں ہوں، ٹھیک ہے، یا میں یہ چاہوں کہ ان سب میں ایک مجھے ہی توجہ دی جائے. تو یہ اٹینشن سیکنگ بھی ہے. بنیادی چیز میرا خیال ہے تو وہ یہ ہے کہ دوسرے کی توجہ حاصل کرنے کے لیے یہ کیا جاتا ہے کہ. لیکن سر اس میں یہ نا کہ ویل ڈریسڈ جب آدمی ہوتا ہے تو وہ اچھا بھی لگتا ہے، لیکن یہ ایک اپیلنگ ہوتی ہے، اور ایک سائیکی جو ہوتے ہیں، دیکھیں نا کلرز ہیں، کلرز آپ بہت سے کلرز کو آپ کے فیوریٹ کلر ہوتے ہیں، بلو، وائٹ، ہر ایک اپنا اپنا وہ ایک برانڈ ہوتا ہے اس کلر کا. اور ابھی ٹریٹمنٹ بھی ہے، کلر سے ٹریٹمنٹ کرتے ہیں، اور یہ سارا یہ چیزیں تو آدمی کی سائیکولوجی. ہمیں تو یہ پتہ ہے کہ آپ جیسا بندہ کوئی بھی کپڑا پہن لے وہ اچھا ہی لگے گا. ہم بہت بڑھیا کپڑا بھی پہن لیں تو پھر ہم عام سے ہی لگیں گے. سر یہ تو کثرت لفظی ہے. لیکن یہ بہت بڑی حقیقت بھی ہے. دیکھیے سقراط نے ایک دفعہ ایک آدمی بہت خوش لباس بڑے شاندار کپڑوں میں آیا اور اس کی محفل میں بیٹھا، تو سقراط نے اس سے کہا کہ آپ کچھ بات شروع کریں تاکہ مجھے پتہ لگے آپ کون ہیں. آپ کون؟ لباس پہچان نہیں تھی، بات پہچان اس نے بتائی، اور یہ بات صدیوں پہلے کہی لیکن ہمیں آج بھی ہم دہراتے ہیں. یہ جو انفیریورٹی کمپلیکس ہے، سپیریورٹی کمپلیکس، یہ دونوں ایک ہی چیز ہیں، آپ نے بتایا، اور ہم جانتے بھی ہیں کہ ایک ہی چیز ہے. میرا خیال ہے ایک سماجی رویہ بھی ہوتا ہے جو انسانوں کو دکھاوے کی طرف مائل کرتا ہے. آپ دیکھیں میرے ایک دوست باہر سے آئے، وہ غیر ملکی ہیں، کسی اور یورپ کے ایک ملک کے رہنے والے. تو ان سے ملاقات ہوئی، میں ان کو گھماتا پھراتا رہا. وہ کسی ریسرچ کے سلسلے میں آئے تھے، تو انہوں نے مجھ سے ایک سوال کیا. کہنے لگے یار مجھے یہ بتائیں کہ وحید صاحب، پاکستان میں نے ایک عجیب چیز دیکھی ہے، میں جس سے ملتا ہوں وہ میرا تعارف ہونے سے پہلے اپنا مال و دولت کے حساب سے تعارف کراتا ہے. جس سے بھی میں ملا ہوں اس نے مجھے بتایا کہ میرے پاس مکان موجود ہے تو اس کی مالیت کیا ہے. جس آدمی سے بھی ملا اس نے مجھے بتایا میری تنخواہ کیا ہے، میری انکم کیا ہے. اس نے اپنے کپڑے جو تھے وہ ان کے بارے میں بتایا کہ کون سا برانڈ اور کتنے کا لیا ہے، براہ راست بتایا یا گھما پھرا کے کوشش کی. تو یہ تمہارے معاشرے میں کیا بات ہے کہ لوگ بتانا چاہتے ہیں اور چیزوں کی قیمت بتانا چاہتے ہیں، لوگ
اس کی اپنی مالی حیثیت کو آپ پر مسلط کرنا چاہتے ہیں اور چاہتے ہیں کہ اس کی بنیاد پہ عزت ہو. تو یہ میں سوچتا رہتا ہوں اس پہ. اور آپ جیسے لوگ جو ماہرین ہیں, سائیکالوجی پڑھتے ہیں, ان سے تو پوچھتا ہوں, جب بھی ملتے ہیں تو میں پوچھتا ہوں کہ بھائی اس کی وجہ بتائیں ہمیں. ہمارا ذہن جو ہے اس کے اندر بڑا جالا لگ گیا ہے, ایسا کیوں کرتے ہیں؟ بڑی خوبصورت بات کی سر. میں اس میں تھوڑا سا ایڈ اپ کرنا چاہوں گی آپ سب کی اجازت سے کہ دیکھیں دو طرح کی سائیکیز ہیں ہمارے پاس, ٹھیک ہے. ڈیفینیٹلی وداؤٹ اینی ایگزیجریشن جو ہیومن فنامنا ہے وہ سیلف پروجیکشن مانگتا ہے. اب جس کے پاس ماشاءاللہ ایسے لوگ موجود ہوں جن کے پاس اتنا کیلیبر ہے, جن کا اتنا ویژن ہے, جن کی اتنی ایکسپرٹیز ہے, اس کو اپنے کپڑے سے اپنی پہچان کرانا, اپنی گاڑی سے, گاڑی کا ماڈل کون سا ہے اور گھر کس ایریا میں ہے, یہ کاؤنٹ نہیں کرتا. اس کے پاس سکلز پروجیکشن ہے. جن کے پاس سکلز نہیں ہے وہاں پہ سیلف پروجیکشن ہے, تو وہاں پہ بات پیسے کی آ جاتی ہے, وہاں پہ بات برانڈز کی آ جاتی ہے, وہاں پہ بات گاڑی کی آ جاتی ہے اور ریزیڈینشیل ایریا کی آ جاتی ہے. ہوتا کیا ہے سر, میرے انالیسس کے مطابق ڈاکٹر صاحب کے پاس دفتر بہت چھوٹا ہے پر عزت سب سے بڑی ہے. عزت سب سے بڑی ہے, ٹھیک ہے. اور ہمارے لیے یہ بڑا اہم ہے, یہ موضوع بڑا اہم ہے کہ عزت ہمارے پاس ہے, کیونکہ وہ ہمیں ہم نے پتہ خود ہے کمائی ہے, ٹھیک ہے. ایسا ہی ہے بالکل. تو سر ہم بات کر رہے تھے کہ جیسے مثال کے طور پر اب آپ یہ دیکھیے نا کہ دو طرح کے سیٹ اپس ہیں ہمارے معاشرے میں, کہ جیسے ایک ہے ہماری اپر کلاس, ٹھیک ہے, اور وہ ایک ٹرینڈ نکالتے ہیں. جو فیشن انڈسٹری ہے وہ کیا دیکھتی ہے کہ آج کل کون سا برانڈ جو ہے یہ زیادہ ہائپ پہ اس پہ چل رہا ہے, ٹھیک ہے. اس کی کٹس کیسی ہونی چاہیے, میں ڈریسنگ کے اعتبار سے بات کر رہی ہوں, ہیئر کٹ کیسی ہونی چاہیے, سیلف پروجیکشن آپ کی کیسی ہونی چاہیے. جو ہمارا ایک میڈیوکر کلاس ہے وہ اس کلاس کے ساتھ خود کو ریلیٹ کرنا چاہتا ہے, سفید پوش, اور آپ یقین کریں کہ وہ ان کے فالوورز ہیں, تو وہ ان کو فالو کرنے کے لیے وہ برانڈز اڈاپٹ کرتے ہیں, کاپی کرتے, امیٹیٹ کرتے ہیں, اور جیسے ہی وہ امیٹیشن میں آتے ہیں وہ اپنا برانڈ چینج کر دیتے ہیں. اچھا, اس میں ایک بات اور ہے, مجھے تجربہ ہوا اس کو دیکھنے کا بھی. بڑے ریسٹورانٹ میں ہم جاتے ہیں کھانا کھانے, مہنگے ریسٹورانٹ میں, اور ہم سمجھتے ہیں کہ عزت کی بات ہے, لیکن وہ مہنگے ریسٹوران کچھ لوگوں کو مفت کھلانا چاہتے ہیں کھانا, ان کی منت خوشامد کرتے ہیں کہ خدا را آپ ہمارے ریسٹورانٹ میں کھانا کھائیے, بس کچھ دیر بیٹھے رہیے تاکہ ہم بتا سکیں کہ فلاں آدمی یہاں پر آتا ہے. برانڈ والے جو لوگ ہیں, بڑے بڑے نائکی اور ریباک, یہ ان کھلاڑیوں کو, جو ہمارے بڑے بڑے کھلاڑی ہیں, ان کو کہتے ہیں کہ ہمارے صرف جوتے آپ پہن لیں, برانڈ ایمبیسڈر ہو جائیں, برانڈ ایمبیسڈر ہو جائیں. تو ہم یہ رویہ کیوں نہیں اپنے بچوں تک منتقل کرتے کہ آپ برانڈ کا نام آپ سے ہو, بجائے اس کے کہ برانڈ آپ کی شناخت بنے. شاید وہی جو آپ نے پہلے بات کی تھی, جب اپنی شناخت کے لیے کوئی ہمارے پاس چیز موجود نہیں ہوتی تو ہم مستعار لے کے چیزوں کے حوالے سے اپنا تعارف کرواتے ہیں, اور بعض لوگ چیزوں کا تعارف بنتے ہیں. Now we have to decide کہ ہمیں کون سا طریقہ لینا ہے. اس میں دو چیزیں میرے ذہن میں آئی. ایک ہوتا ہے کہ ٹو امپریس سم ون, اور ایک تو ایک ایکسپریشن ہوتی ہے. جی, ایکسپریشن از مچ بیٹر دین امپریشن, جو آپ امپریشن کر دیتے ہیں. اس پر ڈاکٹر صاحب آپ کیا, یہ جو ایکسپریشن اور امپریشن کی بات, بڑی خوبصورت آپ نے بات کی ہے, بہت خوبصورتی سے جو موضوع ہے یہ ہمارا بڑا خوبصورت ہوتا جا رہا ہے وداؤٹ اینی پلاننگ, پرپزلی. جی جی جی. سر بات یہ ہے ہماری کہ عموماً لوگوں سے ہم نے یہ سنا ہوگا کہ میں چاہتا ہوں کہ فلاں بندہ مجھ سے امپریس ہو, یا مجھ سے بڑے لوگ امپریس ہیں. سائیکالوجی اس کے بارے میں یہ کہتی ہے کہ آپ اگر کسی کو امپریس کرنا چاہتے ہیں تو انٹرنلی اٹ مینس دیٹ یو آر آلریڈی امپریس دیٹ پرسن, آپ خود اس سے امپریس ہیں, دیٹس وائی یو آر ٹرائنگ ٹو امپریس ہم. بالکل ٹھیک ہے, ٹھیک بات ہے, ٹھیک بات ہے, ٹھیک ہے. اب معاملہ یہ ہے کہ یہ ہمیں دیکھنا پڑے گا. میں عموماً اپنے جب کلاس میں جاتی ہوں اپنے پی ایچ ڈی اسکالرس کو اور ایم ایس کے اسٹوڈنٹس کو جب میں پڑھاتی ہوں تو میں عموماً یہ کہتی ہوں کہ ہمیں وی پیپل ہیو ٹو سی دا ڈائنامکس آف اینی بیہیویئر. عام لوگ بات کرتے ہیں اپرنٹ بیہیویئر کی, ہم بات کرتے ہیں کہ یہ بیہیویئر پیدا کیسے ہوا, اس کی پروجیکشن کیوں ہو رہی ہے. سر جیسے مثال کے طور پر کہا جاتا ہے کہ کوئی بندہ غصہ کرتا ہے, تو میرے نزدیک غصہ انسیکیورٹی کی علامت ہے.
سر میں مثال ایک دیتی ہوں کہ دیکھیں خدا نخواستہ سامنے سے سانپ نکل آتا ہے تو پہلا ہمارا جو رسپانس ہوگا وہ یہی ہوگا کہ ایک دم ہم الرٹ ہوں گے, ٹھیک ہے, ہم اسے مارنے کی کوشش کریں گے, ہم یہاں سے نکلنے کی, خود کو محفوظ کرنے کی کوشش کریں گے. انسان کا جبلت میں یہ چیز موجود ہے کہ جب کوئی چیز اسے ہارم پہنچاتی ہے تو آپ اسے مارتے. آپ سانپ اور انسان کی مثال لے لیں, انسان کی نظر سانپ پہ پڑی تو اس نے کوشش کی کسی کو بلائے اور اس کو مارے. سانپ کی کوشش ہے کہ اس سے پہلے کہ یہ مجھ پہ حملہ کرے میں اسے ڈس لوں. جی. رویہ کیا ہے؟ ایگریشن. پیچھے کیا ہے؟ دونوں کے رویوں کے ڈائنامکس میں انسیکیورٹی. سانپ ہم سے انسیکیور ہے, ہم اس سے انسیکیور, دونوں ڈیفینڈ کر رہے ہیں اپنے آپ, دونوں ڈیفینڈ کر رہے ہیں اپنے آپ کو. ٹھیک بات, بڑی. اور یہ کیا ہے؟ سامنے ہمارے آتا ہے غصہ. تو میں عموماً اپنے بچوں سے یہ کہتی ہوں کہ جب کوئی غصہ کرے تو اس کے ساتھ ہمدردی کرو کہ وہ آپ سے انسیکیور ہو رہا ہے. لیکن بچوں کو یہ بات بھی تو ہمیں بتانی چاہیے کہ یہ دکھاوا جو ہم کرتے ہیں, اپنی چیزوں کو بڑا چڑھا کے بیان کرتے ہیں, یہ ہمارے معاشرے میں کیوں زیادہ ہے اور دوسرے معاشروں میں کیوں کم ہے. ایفلوئنٹ معاشرے, امیر معاشرے جنہوں نے ترقی کی ہے, بہت اوپر گئے ہیں, وہاں پہ آپ دیکھیں عمومی رویہ لوگوں کا سادگی کا ہے. بالکل ایسا, لوگ سادہ کپڑے پہنتے ہیں, بالکل ایسا, اور بہت زیادہ بن ٹھن کے نہیں رہتے سوائے خاص مواقع کے. ہم لوگ اس خبط میں مبتلا ہیں, غریب لوگ ہیں, غریب ملک ہیں, اور اپنے آپ کو بہتر کرنے کی بجائے ہم دکھاوا کرنا چاہتے ہیں, اور اس کے نتیجے میں نفسیاتی مسائل ہم ان کے لیے پیدا کرتے ہیں جن کی اس تک دسترس نہیں ہے, ایکسیس نہیں ہے ان چیزوں کی طرف. ہم بتاتے ہیں کہ میں نے بڑا قیمتی قمیض پہن رکھی ہے, میں نے گھڑی بہت مہنگی لگا رکھی ہے, اتنے کی آتی ہے یہ. وہ آدمی بیچارہ جو ہے وہ اتوار بازار سے گھڑی خرید کے لایا ہے جس کے اوپر نام تو وہ لکھا ہے لیکن قیمت بہت کم ہے, اور وہ اس پہ خوش ہے. تو ہم نے اسے بیمار کر دیا, مریض کر دیا. ڈاکٹر نوشی کی موجودگی میں تو سائیکالوجی کے موضوعات آتے رہیں گے. ایک مجھے ادبی حوالے سے بات یاد آئی. بہت عرصہ پہلے ایک ڈرامہ آیا تھا اشفاق احمد کا لکھا ہوا, پاکستان کے اندر. وہ عروج کا زمانہ تھا ڈاکٹر صاحب, جب ٹی وی ہمارا ساؤتھ ایشیا میں بیسٹ ڈرامے بنانے والا, اور بڑے بڑے لکھنے والے تھے. اشفاق احمد صاحب نے لکھا. تو اشفاق احمد صاحب کا ایک ڈرامہ آیا, اس کا نام تھا, اگر مجھ سے غلطی ہو رہی ہو تو میں پہلے ہی معذرت کر لوں, کہ اشفاق صاحب کا تھا یا بانو قدسیہ کا تھا, ان دونوں میاں بیوی میں سے ایک کا تھا, شاید اشفاق صاحب کا ہی تھا. فہمیدہ کی کہانی, استانی راحت کی زبانی. اس میں ایک ایسی بچی کا ذکر ہے جو بڑی اچھی ہے, اپنی بیوہ ماں کے ساتھ ایک امیر گھر کے انیکسی میں رہتی ہے, اور وہ امیر لوگ اپنی دولت کا بے جا اس بچی کے سامنے اظہار کرتے ہیں, اور وہ بچی اس کے نتیجے میں مریضہ ہو جاتی ہے اور مر جاتی ہے. تو وہ مقدمہ کرتی ہے ان کے اوپر کہ میری بچی کو تم نے مارا ہے. یہ ادبی حوالے سے اس طرف ایک کہ دولت جاہ و حشم اچھی چیز ہے, لیکن دوسروں کو مارنے کے لیے, دوسروں کو بیمار کرنے کے لیے اس کو استعمال نہ کرو. دولت کو تو ہمارا مذہب بھی منع نہیں کرتا کمانے سے, لیکن اس کا ارتکاز کرنے پہ اور دوسروں کو اس کے نتیجے میں, یعنی دولت کو ہم تلوار کی طرح, لاٹھی کی طرح استعمال کرتے ہیں حملہ کرنے کے لیے. اس کا میرا خیال ہے کہ اگر تھوڑا سا وقفہ لے لیا جائے اور چائے پی لی جائے, کیونکہ پھر وہ آپ یاد کرائیں گے, منگوائیں گے چائے تو ملے گی. اس لیے میرا خیال ہے کہ وہ کہتے ہیں نیکی اور پوچھ پوچھ وقفہ کر لیتے ہیں, اور اس کے بعد چائے پیتے ہیں گرم گرم, اور پھر اس گفتگو کو جو ہے نا آگے جاری رکھیں گے. نہیں, ایک بات میں بھول جاؤں گا وقفے کے بعد. وہ آپ نے ہوٹلوں کی بات کی, جی جی, تو اس میں ہمارے اسٹوڈنٹس ہیں ابھی, وہ انشاءاللہ ٹیوزڈے کو وہ ڈیفینڈ کریں گے اپنی تھیسس کو, ریسرچ کو. انہوں نے جتنی بھی راولپنڈی اور اسلام آباد کے ہوٹلز ہیں ان کے شیف کے بارے میں ان کی ریسرچ ہے کہ ان کی جو ہائیجینک کنڈیشنز کیا ہیں ہوٹلوں کی, وہ کیسے کھانا پکاتے ہیں. تو انہوں نے 3 کیٹیگریز بنائی ہیں. جو ٹاپ گریڈ ہیں جس طرح میریٹ ہے, اس پل کانٹیننٹل وغیرہ ہے, پھر میڈیوکر ہے, پھر جو تڑے والے ہیں ان کو بھی انہوں نے کیا ہے. تو ان کو جو بڑے ہوٹل ہیں جو انہوں نے کیٹیگری اے میں ڈالی, انہوں نے ان کو ایکسیس نہیں دی کہ جی ہمارا اپنا ایک سسٹم ہے اور ہم خود ہی کرتے ہیں ان کے, لیکن باقی کو انہوں نے ایکسیس دی اور انہوں نے کافی بہترین ریسرچ کی ہے. تو یہ بھی بڑے ہوٹلوں کا یہ بھی ہے. ڈاکٹر تحسین صاحب, آپ نے دیکھیں ہماری دکھتی رگ کو چھیڑ دیا. ہم ٹھیلے والے لوگ ہیں اور ابھی اس موضوع پہ بات چائے پی کے کرتے ہیں. چائے پی کے ملتے ہیں جی پھر آپ کے ساتھ.
डॉक्टर साहब चाय भी आ गई, चाय आ गई जी। आपने गर्मा गर्म चाय और गर्मा गर्म गुफ्तगू। अच्छा, अब वो बात कर रहे थे आप बड़ी ज़बरदस्त, तो मैं उस वक्त ये सोच रहा था कि एक तो हम ज़ाहिर है कि वजूहात हैं जिन पे हमने बात की, कुछ जेन्युइन भी हैं कि कहीं ज़रूरत भी पड़ती है, कहीं दिखावे के लिए भी हम करते हैं, तवज्जो हासिल करने के लिए करते हैं, लेकिन वो आपने जो जहाँ से बात की उसके असरात की, कि वो देखें कि वो जो नहीं हासिल कर पाता फिर वो क्राइम की तरफ भी शायद इसकी वजह से जाता है, कि वो फिर गलत तरीके से वो चीज़ हासिल करने की कोशिश करता है जो कि वो जायज़ तरीके से नहीं कर सकता, और वो उसकी वजह से फिर वो माशरे में एक वो रैट रेस जो है कि अच्छा ये बेहतर हो गया, इसने कोई गलत काम करके कर लिया, वो बेहतर हो गया, और वो फिर हम उस रास्ते पे भी शायद चल पड़े हैं और शायद काफ़ी आगे निकल गए हैं हम इस तरफ। सर मैं इसमें ये ऐड करना चाहूँगी, अभी डॉक्टर वहीद राना साहब ने बड़ी खूबसूरत मिसाल दी, जो आप स्टोरी की बात करते उसका हनी की जो एक ड्रामा जिक्र आपने किया। देखें मैं ज़ाती तौर पे ये कहती हूँ कि हम दूसरे को वो देते हैं जो हमारे पास मौजूद होता है। अब हमें ये देखने की ज़रूरत है कि हम दूसरों को क्या दे रहे हैं। मेरी गाड़ी अगर सिग्नल पे रुकती है और मुझे अगर कोई डिज़र्विंग शख्स नज़र आता है और मैं चाहत के बावजूद कि मैं इसकी हेल्प कर सकूं, मैं सबसे पहले अपने बैग को खोलूंगी और फिर देखूंगी कि उसमें क्या है, उसमें से उसको दूंगी। अब ये देखें कि हमने जो ट्रेंड सेटर्स हैं, मिसाल के तौर पर हमारे माशरे में हम ही जैसे लोग हैं, अगर वो तनाव की सूरत हाल दूसरों में पैदा कर रहे हैं और ये जो एक इखलाकी कमी है कि डिप्रीवेशन का एहसास दूसरों को हम दिला रहे हैं, यासियत और मायूसी की तरफ हम लेके जा रहे हैं, तो ये ज़रूर समझिए कि उनके पास भी ये सब मौजूद है और इसकी कमी की जदोजहद में उन्होंने ख़ुद को इंडल्ज किया है, इन्वॉल्व किया है ये जो जितनी मटीरियलिस्टिक चीज़ें हैं उनकी तरफ। देखें मिसाल के तौर पर मुझे पता है, चूँकि मैं क्लाइंट्स देखती हूँ, मैं सेशंस लेती हूँ, तो मुझे ये पता है कि जो हमारी एलीट क्लास है वो मोस्टली साइकोथेरेप्यूटिक सेशंस में हमारे पास आ रहे होते हैं। हस्बैंड के पास बीवी को देने के लिए वक्त नहीं है, बच्चों को देने के लिए माँ बाप के पास वक्त के साथ शफकत का एहसास नहीं है, वो मेड्स और मुलाजमों के उसमें वो परवान चढ़ रहे हैं। तो जो चीज़ दी जाती है उनका मुंह बंद कराने के लिए वो है पैसा, वो है इनकम। हम तो बड़े खुशकिस्मत हैं इस लिहाज से डॉक्टर साहब, हम तो खुद हाजिर हैं, पैसा हमारे पास नहीं है। मेरा ख्याल है कि ये सबसे ज़्यादा रिचेस्ट कम्युनिटी है कि जो अपने बच्चों को शफकत देते हैं, जो वक्त देते हैं, जो मोहब्बत देते हैं, जो एहसास देते हैं। फिर ये देखें कि ब्रांड्स में आपकी बच्चे हर उस ब्रांड में नहीं जा रहे होंगे, ठीक है, डेफिनेटली यूजेज है। छेड़ दिया तो वो अपनी बात आ गई। मैं अक्सर लोगों से ख़ास तौर पे यंगस्टर्स के साथ ये ज़रूर शेयर करता हूँ डॉक्टर साहब कि वो आपको तो इल्म है कि माशाल्लाह अब तो बेटी मेरी बड़ी होगी, 18 साल की होगी, लेकिन मैंने शुरू से एक ये आदत रखी है डॉक्टर साहब कि मैं दफ्तर से जाने के बाद, चाहे वो जिस वक्त भी हो, पहले जल्दी चले जाते थे, अब माशाल्लाह जब से बहरिया यूनिवर्सिटी में आए हैं तो शाम ढले जाते हैं, लेकिन जाते ही मेरा वक्त कोई 1 घंटा या जितना भी मैक्सिमम टाइम दे सकूं वो मेरी बेटी के लिए होता है। और वो उसको अब वो हक के तौर पे लेती है और उसमें मतलब है किसी की मुदाखलत जो है ना, चाहे वो माँ हो या कोई अगर गलती से कोई उस दौरान में कोई मेहमान या दोस्त वोस्त आ जाए तो वो उसको बड़ा बुरा लगता है, क्योंकि वो शी वांट्स दैट टाइम, और वो उसके लिए और मेरे लिए भी वो वक्त बड़ा अहम है। और मैं समझता हूँ कि वो जो टाइम हम एक दूसरे को देते हैं उसके अंदर जो हम एक दूसरे को समझते हैं, जो अंडरस्टैंडिंग होती है दिन का, वो अपना पूरा रजिस्टर जो है अपना वो खोलती है, बताती है क्या हुआ कॉलेज में, आज किसने क्या किया, मुझसे पूछती है आपने क्या किया, कैसा दिन गुजरा। मेरा ख्याल है कि वो उसका कोई कंपैरिजन इसमें एक चीज़ मैं आपसे एग्री करता हूँ इन चीज़ों, लेकिन अगर आप पास्ट को देखें उसमें तो हमारे वालिदैन को तो पता ही नहीं होता था कि बच्चे क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे हैं, लेकिन एज ए होल जो सराउंडिंग माहौल था वो बहुत काम रहता था। अब मेरे वालिद साहब डॉक्टर थे,
اور لیکن شام کو ملاقات ہوتی تھی جب ہم کھیل کود کر واپس آ جاتے تھے. تو بعض کو تو پتہ نہیں ہوتا تھا کہ ہمارے بچے کس کلاس میں پڑھتے ہیں. اس میں سوشل میڈیا نہیں ہوتا. ٹی وی اگر 9 بجے تو 10 بجے ٹی وی بند ہو جاتا تھا پاک سرزمین کے ساتھ. تو وہ سوشل میڈیا بھی نہیں ہوتا تھا. آج کل جو جنریشن ہے وہ تو بچہ جب 2 سال کا ہو جاتا ہے وہ سیل فون پر لگنا شروع ہو جاتا ہے. اب میرا پوتا ہے ول بی 3 years old ان دسمبر ماشاء اللہ. تو یہ وہ ابھی بھی جب میں جاتا ہوں تو میں کہتے ہیں کہ دادا موبائل, ہی اوپنز سیل فون, یوٹیوب کو اوپن کرتا ہے اور پھر اپنے اس کو وہ کارٹون وغیرہ وہ دیکھتا رہتا ہے. دس از دا جنریشن. مجھے لگتا ہے یہ اب وہ بات آپ جو تینوں باتیں کر رہے تھے اور مجھے شعر یاد آ رہا تھا کہ دیکھنا تقریر کی لذت کہ جو اس نے کہا میں نے یہ جانا کہ گویا یہ بھی میرے دل میں ہے. تو ہم سارے جو باتیں کر رہے ہیں وہ دراصل ہماری, لیکن اس سے ایک بات اور بھی نکلتی ہے ڈاکٹر اظہر. مسئلہ یہ ہے کہ ایک خاندان میں ہم رہتے ہیں. آپ اپنی بیٹی کا ذکر کر رہے تھے, بچوں کا ذکر کرتے ہیں, بیوی ہے, ماں باپ ہیں, بہن بھائی ہیں. ایک خاندان میں رہتے ہیں, ہر آدمی کے پاس اپنے اپنے تجربات ہیں, اپنے اپنے ایکسپیرینسز ہیں, وہ شیئر کرتے ہیں. لیکن کیا کوئی کلیکٹیو ایکسپیرینس ہے جو بطور خاندان ہم نے اکٹھے حاصل کیا ہو؟ وہ ایکسپیرینس ہے جس کا آپ ذکر کر رہے تھے. کلیکٹیو ایکسپیرینس وہ ہے جو ہم نے اکٹھا وقت گزارا ہے. میں بچے کے ساتھ راول ڈیم گیا ہوں تو کلیکٹیو ایکسپیرینس ہو گیا. بچہ یاد رکھے گا, بیوی یاد رکھے گی, ابو جی جب بچپن میں آپ ہمیں راول ڈیم لے کے گئے تھے تو ہم نے یہ کیا تھا, یا خانپور ڈیم گئے تھے, یا کہیں بھی سیر کرنے قریب گئے تھے. چاہے سوئٹزرلینڈ اکیلے اکیلے نہیں گئے لیکن راول ڈیم تو مل کے گئے. تو یہ زیادہ شاید اہم ہے اور یاد رکھنے والی بات ہے. بالکل ایسا ہی ہے. لیکن انفارچونیٹلی ہوتا کیا ہے کہ ہم جب فیملی کے ساتھ بیٹھتے ہیں تو اس میں ہمارے سر نے بڑی خوبصورت بات کی. میرے ایک پرسنل ایک ایکسپیرینس کہ میں آ رہی تھی کراچی سے تو فلائٹ میری ڈیلے ہو گئی. اچھا جو ٹائم تھا جی شام 7 بجے کا تھا اور ہم بیٹھے ہیں اور وہ کچھ حالات اور واقعات موسم کی خرابی کے پیش نظر اس کو ڈیلے ہونا پڑا. تو لاؤنج میں جتنے لوگ وہاں منتظر تھے اپنے اس پہ جانے کے لیے, ایک فیملی میرے ساتھ بالکل سامنے کے صوفہ پہ بیٹھے ہیں, کچھ ہسبینڈ وائف تھے اور ان کے ساتھ ان کے 2 بیٹے تھے ماشاءاللہ. سبھی مصروف تو تھے. آپ یقین کریں کہ 3 لوگ, میں اس فیملی کو دیکھ کے چونکہ میری فیلڈ بھی ایسی ہے تو آبزرویشن ہماری ذرا زیادہ ہوتی ہے اور ہم چیزوں کے ڈائنامکس کو ایکسپلور کرنے میں لگتے ہیں. تو کافی دیر میں نے دیکھا کہ وہ 3 لوگ, مسز اور 2 بچے اپنے موبائلز کے ساتھ لگے ہوئی ہیں اور صاحب کبھی ادھر دیکھتے ہیں کبھی ادھر, اور انہوں نے اپنی فیملی ممبر سے جتنا ٹائم بھی کسی کے شولڈر کو ٹچ کر کے بیٹے کے مسز کے بات کرنے کی کوشش کی, ہاں سے زیادہ انہیں جواب نہیں ملا. اس کے بعد کچھ دیر وہ چلے گئے اور جا کے وہ کپس چائے کے اٹھا کے اور وہ لے آئے اور انہوں نے چائے دی, اور اگلے نے آنکھیں نظریں اپنے موبائل سے ہٹانی گوارا نہیں کی اور ساتھ ہی ساتھ چائے کافی کا کپ لیتے ہوئے وہ سپ لیتے گئے. اور یہ ہے ہماری انٹریکشن. اس کو ہمیں چینج کرنے کی بہت ضرورت ہے. میرا یہ خیال ہے کہ جب اس طرح کے بہت ویژنری لوگ بیٹھے ہوتے ہیں ایک پلیٹ فارم پہ اور اکٹھے ہوتے ہیں تو سامعین کے ان کی سماعت پہ, ان کی بصارت پہ اور ان کے ویژن پہ جو اثر پڑنا چاہیے, ہماری ایک چھوٹی سی ایک کوشش ہے اور وہ یہ ہے کہ وہ کسی طریقے سے اچھا ہمیں کوالٹی ٹائم دینا ہے. شاید ہم نے وہ کہہ تو دیا لیکن بات وہی ہے کہ اس کا کیوں ایسا ہوتا ہے. جیسے ابھی پروفیسر صاحب نے کہا کہ وہ بچہ 3-4 سال کا جو ہے وہ موبائل لے لیتا ہے. میں اس کو دوسری طرح کہوں گا, بچے تو نہیں لیتا, بچے کو تو پکڑاتے ہیں ہم. بالکل. بڑے جو ہیں وہ کبھی اپنے سے توجہ ہٹانے کے لیے کہ بچے کو مصروف کر دو, وہ اس طرف بچے کو ڈال دیتے ہیں, جو کہ میرے خیال میں بڑی زیادتی ہے. وہ ہمیں احتیاط کرنی بالکل چاہیے. میں آپ سے ایگری کرتا ہوں یہ اس میں, لیکن جب سارے اس طرح ماحول ایک کریٹ ہوتا ہے, جیسے ڈاکٹر صاحب نے کہا کہ ایک پورا ماحول ہوتا ہے, تو پھر بچہ کیا کرے گا؟ وہ ایک جگہ پر اس کے کھلونے وغیرہ وہ کھیلتا رہے گا, وہ ٹی وی تو وہ نہیں دیکھتا ہے, دوسری چیزیں نہیں دیکھتی ہے. تو سب کو جو وہ واچ کر رہا ہوتا ہے, کیونکہ بچے بہت تیز ہوتے ہیں, ویری ویری شارپ.
تو ظاہر ہے کہ پھر وہ اپنی اس ضد پر آ جاتے ہیں اینڈ دین ون ہیز ٹو ڈو سم تھنگ کہ اس کو خاموش کی کس طریقے سے وہ کرائیں گے. ابھی دن کو تو آپ اس کو باہر نہیں لے جا سکیں, ایسا نہ ہو کہ ڈنکی کا کوئی مچھر اس کو کاٹے, اور یہ بھی ایک بہت بڑا مسئلہ ہوتا ہے. میرا یہ خیال ہے سر, میں آپ کو ایک چھوٹی سی بات بتاؤں. میں نے اپنی بیٹی کو 18 سال کے بعد, جب وہ ابھی کالج میں گئی 18 سال کی ہوگی ہے, تب موبائل دیا, اس سے پہلے نہیں دیا. نہیں اچھا یہ سر بات بڑی خوبصورت ہے, اور سر آپ بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں, لیکن معاملہ یہ ہے میرے نزدیک کہ بچے ہمارا یعنی اپنے پیرنٹس کا مرر امیج ہوتا ہے. بالکل ایسے وہ بچے کا انٹرسٹ کیسے موبائل میں آیا, کیونکہ اس کے پیرنٹس اس کو یوز کر, اس نے سامنے وہی دیکھا ہے ان کو کرتے, جو وہ ان کو کرتے دیکھے گا وہ کرے گا, وہ اڈاپٹ کرے گا. لیکن ایک چیز میں آپ کو بتاؤں کہ میرا بچہ, اس کا اثر کیا ہوا اس کے اس برانڈ کو. ہی اسپیکس انگلش ابھی سے, ہی اسپیکس اردو, پشتو تو وہ بولتا رہتا ہے. جب کسی اردو اسپیکنگ کے پاس وہ جاتا ہے, وہ پانی جب مانگتا ہے تو وہ کہتے ہیں مجھے پانی دے دو, وہ اردو میں بولتا ہے, اور ہمیں کہتے ہیں کہ پانی دے دو, وہ پشتو میں بولتا ہے. سر یہ بہت اچھی بات ہے, یہ رویے ہیں جو اچھے ہیں, لیکن ساتھ ہی ساتھ اس کے نیگیٹیوز ہیں کہ ہم نے گیجٹ سے ایکسپوئر بہت دے دیا ہے, ہیومن انٹریکشن نہیں کم ہونا ہو گیا. چاہیے. دراصل ہم فرار بھی تو حاصل کر رہے ہیں نا. یہ جو آپ بات کر رہی ہیں, یہ بات مجھے زیادہ ڈاکٹر صاحب کی بات, ڈاکٹر تہذین صاحب کی بات درست ہے, لیکن اس سے مجھے ذرا سا اختلاف ہے. وہ اختلاف یوں ہے کہ ہم شاید اپنی جان بچانے کے لیے, فرار حاصل کرنے کے لیے یہ کہتے ہیں کہ یہ عذاب آ گیا ہے, بچے دیکھتے ہیں. دراصل جس وقت ہم اپنے موبائل کو آف کر کے اور ٹی وی کو سوئچ آف کر کے بچے کا ہاتھ پکڑیں گے اور اس کو باہر لے جائیں گے, یا اسے کہیں گے آؤ تمہیں کہانی سناؤں, آؤ تمہیں ایک واقعہ سناؤں, تو وہ سنے گا. آپ اس کے ساتھ کھیلیں, اس کے ساتھ بچے بن جائیں, اور اگر ایسا کریں گے تو بچہ آپ کی طرف اس کی توجہ, آپ انسان ہیں اور سائیکی یہ ہے کہ وہ آپ کی طرف زیادہ متوجہ ہوگا. بالکل ایسا ہی. لیکن ہم اس کو گیجٹس میں پھنسا کے اپنے گیجٹ میں مصروف ہونا چاہتے سر ہیں. یہ اسکیپ فینومینا ہے, کچھ مادی دوڑ میں بھی کچھ ہم وقت نہیں دے پاتے کہ اچھا جو جنرل ایک بات کرو کہ آج کل یہ ہو رہا ہے. یہ ہو رہا ہے. آپ بالکل صحیح سر بالکل ایسا ہی ہے. اب ہم تھک کر جب رات کو پہنچے, اور آپ نے کہا کہ میں بڑا, سر بات کر رہے تھے مجھ سے کہ میں بہت ریفریش فیل کرتا ہوں کہ جب اپنے پوتے کے ساتھ کھیلتا ہوں, تو یہ بہت اچھا, آپ دیکھیں ری وائٹلائز ہو جاتے ہیں سر, ٹھیک ہے, اور ایک دم سے فریش ہو جاتے ہیں. ٹھیک ہے جی دیکھیے, اصل سے سود زیادہ عزیز ہوتا ہے. بالکل ایسا ہی. بات یہ ہے, یہ بالکل صحیح بات ہے, لیکن اب وہ پھر حوالہ کسی ادیب کا, شاعر کا آ جائے گا. گابریل گارسیا مارکیز جو نوبل laureate ہے 1982 کا, بیسٹ سیلر ہے, اس نے اپنی ایک انٹرویو میں بتایا کہ میں نے زندگی کے, اس سے پوچھا کہ یہ مشاہدات تمہارے اتنے شارپ ہیں, اتنا کمال کی تم چھوٹی چھوٹی چیزوں کے بارے میں مشاہدے رکھتے ہو, کیسے؟ اس نے کہا جی مشاہدوں کی وجہ ہے, میں پلا بڑھا ہوں اپنے نانا کے ساتھ. میں بچپن میں جس گھر میں رہتا تھا اس میں وسیع کنبہ تھا, خالائیں تھیں اور چاچیاں مامیاں تھیں, لیکن میرے نانا تھے. تو ماں میری اور والد وہ نوکری کرتے تھے کسی اور شہر میں, کراکاس میں, اور میں وہاں رہتا تھا نانا کے پاس. تو میرے نانا ایک ریٹائرڈ فوجی تھے, ہی واز اے کرنل, ریٹائرڈ کرنل. تو وہ نانا میرا ہاتھ پکڑ کے بازاروں میں, جنگلوں میں, گلیوں میں گھومتے تھے, اور نانا مجھے اپنی جنگ کے قصے سناتے تھے, اور مجھے رک کے کہیں پہ کوئی تماشا ہو رہا تھا تو تماشا دکھاتے تھے. نتیجہ یہ ہوا کہ میں بڑی چھوٹی عمر میں وہ مشاہدات حاصل کر سکا اور وہ تجربات حاصل کر سکا جو میرے نانا نے 75 سال کی عمر تک حاصل کیے تھے, اور وہ میں لٹریچر میں ٹرانسفر کر رہا ہوں. تو یہ سب جو ہے اس انٹریکشن کا جو ایک رچ ایکسپیرینس والے, اس کو ہم جوائنٹ فیملی کے نام سے جانتے ہیں, وہ حاصل یہ اس کے فوائد ہیں. تو اس نے کہا کہ میں یہ اس لیے لکھ سکا کہ میں نے اس عمر میں یہ آبزرو کرنا شروع کیا, مجھے پتہ لگا کہ ڈاگ کیا ہوتا ہے, بلی کیا ہوتی ہے, جانور کیا ہوتے ہیں, بندوقیں کیسی ہوتی ہیں, خانہ جنگی میں کیا ہوا تھا لاطینی امریکہ کی. سر بڑی خوبصورت بات آپ نے کی. اب یہ دیکھیں کہ ہمارے پاس بہت, اس وقت ہم نے اپنے بچوں کو بھی جس دوڑ میں لگایا ہوا ہے وہ ہے CGPA کی دوڑ.
ٹھیک ہے. اچھا وہ ہے جی مارکس لینا, کتابوں کے ساتھ صرف دوستی کرنا اور صرف گیجٹس کا استعمال ہے. ٹیکنالوجی میں ہم بہت آگے بڑھ گئے ہیں, اب میری دکھتی رگ پہ یہی لوگ جب اپنی پریکٹیکل لائف میں آتے ہیں تو وہاں پہ نہ تو انہیں ڈیلنگ آتی ہے, نہ انٹریکشن کر پاتے ہیں, اور نہ کوپنگ ان کی اڈاپٹیو ہے. اور پھر کیا ہوتا ہے کہ ایک جاب سے سوئچ کرتے ہیں دوسری جاب میں, ٹھیک ہے, ڈپریشن, انزائٹی اور ریلیشن شپ ایشوز ہیں ہمارے سامنے. ہمیں انٹریکشن جو وہ ہم گراؤنڈس میں سیکھتے تھے وہ ہمیں سکھانی ہے اپنے بچوں کو. یہ چیزیں ہیں جو ہمیں واپس لے کر آنی ہیں. نو ڈاؤٹ ہمیں یہ سب کچھ کرنا پڑے گا. لاسٹ ٹائم میں آپ کو یہ بتاؤں کہ میں اپنے کبھی کبھی جب ہمیں وقت ملتا ہے تو ہم سب کچھ نہ کچھ اپنے لیے کرتے ہیں. تو میں ایک پارلر میری ہے, میں اس کے پاس گئی تو اس نے مجھے کہا کہ ڈاکٹر صاحب آپ کے بالوں میں بالکل اب وہ جان نہیں رہی, آپ کیا کر رہی ہیں. تو میں نے کہا بھائی کیا کرنا ہے, میرے پاس تو وقت نہیں ہوتا, صبح اٹھتے ہیں بس تیاری کی اور نکل گیا, بالوں کو بس ٹویسٹ کیا اور کیچر ایک لگایا اور نکل گئے. اس نے کہا دیٹس وائی اس میں باؤنس نہیں رہا, آپ چٹیاں کر کے سویا کریں. میں جب گھر آئی اور میں نے یہ بات اپنی پھپھو سے کی جو کہ بزرگ ہیں کافی, تو انہوں نے کہا دیکھا وہیں پہ نہیں آگے جہاں سے ہم گئے تھے. تو مجھے یہ لگتا ہے کہ اب ہم فارم ہاؤسز میں جا کے اپنی چھٹیاں گزارتے ہیں, ہمیں سکون چاہیے, یہ شور گہما گہمی, یہ گیجٹس, یہ اپنے اوریجن کی طرف آرگینک ہم فوڈ واپس جا رہے ہیں. ہمیں ان آرگینک دے کے خود آرگینک فوڈ کی طرف چلے گئے. آپ دکھتی رگ والی بات کر رہے تھے, وہ رہ گئی ہے, تو وہ آپ بتائیں کون سی بات. نہیں میں تو وہ اس طرف لے گئی. آپ کو پتہ ہے میری تو یہ چلتی رہتی ہے بحث کہ میں تو یہ بہت زیادہ امتحانوں وغیرہ اور اس کے قدل دادا نہیں ہوں. میں تو یہ کہتا ہوں خاص طور پہ اس لیول کے اوپر جہاں یونیورسٹی میں ہم ہیں, تو میں تو یہ کہتا ہوں کہ زیادہ توجہ جو ہے وہ ان کی جستجو, ان کی کھوج اور اس کی طرف لانی چاہیے کہ یہ وہ پڑھانا والا تو آج کل یہ گوگل اور یہ سب کچھ میں اتنا وہ علم آ گیا ہے. استاد کا فائدہ تو یہ ہونا چاہیے کہ وہ اب بچوں کو سوچنے کی طرف ترغیب دے, کریٹیوٹی کی طرف لے کے آئے, کریٹیکل تھنکنگ کی طرف لے کے آئے, بجائے اس کے کہ ساری عمر ایگزامز دیتے رہیں, ان سے امتحان لیتے رہیں اور وہ کرتے رہیں. کیونکہ وہ اس کی وجہ سے کئی دفعہ جو ہے وہ آپ دیکھیے کہ وہ بچہ پریکٹیکل لائف میں ٹوٹلی ڈفرینٹ ہوتا ہے. جو آپ کا اکیڈیمکلی تو یہاں پہ بہت ماشاء اللہ آپ کئی بڑی بڑی مثالیں دیکھ لیجئے, جو نیوٹن کی طرح جو اسکول سے بھی نکال دیے گئے اور بعد میں کہاں سے کہاں پہنچ گئے. تو مجھے لگتا ہے کہ کچھ تھوڑا سا اس طرف بھی آنے کی ضرورت ہے. خیر وہ دوسری طرف چلے گئے کہ وہ شاید ہمیں اپنا نظام تعلیم کی طرف بھی سوچنے کی ضرورت ہے کہ یہ کس طرف جا رہا ہے. اور کیا ڈاکٹر صاحب میرا چونکہ میں جاپان جاتا رہا ہوں, وہاں پر ایک سیمسٹر, آپ کا تو اپنا دیش ہے, میں ان کی اسٹوڈنٹس کو اپنے اسٹوڈنٹس کے ساتھ جب کمپیئر کروں تو بہت بڑا ڈفرینس ہے. ڈفرینس ان اے سینس کہ جو ان کے انڈر گریجویٹ اسٹوڈنٹس کی جو ریسرچ ہوتی ہے وہ ہمارے پی ایچ ڈی کی بھی اتنی ریسرچ نہیں ہے ان لوگوں کی. اور جب پری ڈیفینس, جب ان کا ڈیفینس سے پہلے جو ان کا ایک سیشن ہوتا ہے اس کو میں اٹینڈ کرتا رہتا ہوں کیونکہ میری انپٹ ہوتی ہے ان میں. اور جو ان کی دوسرے جو فیکلٹی ہوتے ہیں ان سے زیادہ ان کا جو سپروائزر ہوتا ہے وہ کویسچنس کرتا ہے اپنے اسٹوڈنٹس پر, اور ان کے سپروائزر کی اور اسٹوڈنٹس کی ملاقاتیں بھی بہت کم ہوتی ہیں, جو انیشیل کچھ ڈیز میں ہوتی ہیں اور آخر میں کچھ ڈیز میں ہوتی ہیں. تو یہ میں حیران ہوا کہ اور وہ اسٹوڈنٹ اپنی ٹیچرس کی اس کو وہ ریکارڈ کرتا رہے کہ انہوں نے کیا کیا آبزرویشنس لگائی ہیں. تو پھر میرے پاس آتے ہیں, دوسری کے پاس ہے, تیسری کے پاس ہے, ان کی آبزرویشنس وہ ہٹاتے ہیں. اور ان کا جو ڈیفینس ہوتا ہے وہ بہت بڑا ہوتا ہے. آپ نے جو وہ سارے تقریباً فارمل ڈریسز میں آتے ہیں, ان کے جو پروفیسرز ہوتے ہیں اور دوسری جو لوگ ہوتے ہیں اس کو سنجیدگی سے لیتے ہیں. اور اس میں اینڈ یہ جو ہوتا ہے وہ گریڈز میں دے آر ناٹ انٹرسٹیڈ ان گریڈس, وہ انٹرسٹیڈ ہوتے ہیں کہ انہوں نے نالج کتنا ایکوائر کیا ہے. کہ وہی لوگ ہوتے ہیں جو کہ باہر جاتے ہیں, اس میں انڈسٹریز میں جاتے ہیں, اور ان کا ایک لنک ہوتا ہے ان سے. زبردست, بالکل صحیح ہے. لیکن یہ ہے کہ میرا خیال ہے کہ یہ گفتگو نہ ختم ہونے والی ہے, دل نہیں چاہتا ختم ہو مگر ٹائم ختم ہو گیا, لیکن وقت آ جاتا ہے. وہ چونکہ آپ نے بھی فرمایا تھا آپ آگے کہیں میٹنگ پہ بھی جانا چاہ رہے ہیں, تو میرا خیال ہے کہ آج کی بیٹھک کو یہیں پہ بند کرتے ہیں. پھر انشاءاللہ جو ہے وہ دوبارہ جب مل بیٹھیں گے تو گپ شپ ہوگی. آپ لوگوں کا بہت شکریہ, آپ لوگ تشریف لائے.
اللہ حافظ. اللہ حافظ. بہت بہت شکریہ.